تو وہ بھی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے, داڑھی کا حکم دیا ہے, تو سب داڑھی رکھتے تھے. تو پادری تھے, بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی. یہودیوں میں بھی اب تک غامدی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے, یہودی بھی اب تک داڑیاں رکھتے ہیں. یہ صرف مسلمانوں میں ہی اس قسم کے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے داڑھیوں کا بھی انکار کر دیا, موسیقی کو بھی حلال کر دیا, اور ڈرامہ ایک آرٹ ہے, اس میں ایکٹنگ کرنا اور اس میں ہیروئن کے ساتھ آنا, سب کیا ہو گیا, سب سیٹ چلتا ہے ان کی مارکیٹ میں, سب کیا ہے, سیٹ ہے. تو یہ ہوتے ہیں لبرل مولانا. مجھے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مفتی صاحب اب وہ نہیں رہے, اب مفتی صاحب بھی لبرل بن چکے ہیں. میں لبرل ہوتا تو 19:15 کی رپورٹ نہ ہوتی. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جو 4 شادیوں کا زیادہ بچوں کا قائل ہو, آج کل تو یہ دیسی مولوی اس کے قائل نہیں ہے. دیسی مولوی جو ٹھیٹھ فنڈامنٹلسٹ مولانا ہے, تو میں کتنا نظریاتی آدمی ہوں, اس لیے میں ان چیزوں سے, ہاں جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو میں ایڈ نہیں کروں گا. خامخواہ کی پابندیاں جو اسلام میں نہیں ہیں وہ ہم نہیں لگائیں گے بھائی. بہت سے حکام اسلام میں ایسے جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں, اس میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا وہ حکم. میں ابھی افریقہ گیا, میں نے وہاں اسکول کھولنے کی ترغیب دی. کچھ لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ لبرل مولانا ہے, بجائے مدرسہ بنانے کے اسکولوں کی ترغیب دے رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مدرسہ کی انکار کون کر رہا ہے, مدرسے تو ہیں ماشاءاللہ, اسکول بناؤ. کیونکہ 99% طبقہ مدرسوں میں نہیں بلکہ کہاں آتا ہے, اسکولوں میں. تو ہم نے مسلمانوں سے کہا تمہارا 1% بچہ مدرسے میں جا رہا ہے, 99% ان کے اسکولوں میں جا رہا ہے. تو جب اسکول ان کے ہاتھ میں ہوں گے, کالج یونیورسٹیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی, تو پروڈکٹ بھی انہی کی نکلے گی. وہ تمہارے اپنے بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو سائنس میں ترقی بھی مسلمانوں نے ہی کرنی ہے, یہ غیر مسلموں کا یہ کا ٹھیکہ ہے, بس وہی کریں گے. تو جب ترقی ہم نے کرنی ہے, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام آپ کو دنیا داری کا بھی حکم دیتا ہے, بلکہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حکم دیتا ہے. تو آپ یہ صرف دینی تعلیم کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. دنیاوی تعلیم ضروری ہے. ہاں جب ہم ان کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ماحول خراب ملتا ہے, ہمارے اپنے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, تو پھر ہمیں خود یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی. جیسے جامعۃ الرشید نے ایک بنا دی ہے, وہ تو ایک ہے نا, اونٹ کے منہ میں زیرہ. سب کو چاہیے کہ یہ جال بچھا دیں یونیورسٹیوں کا, سمجھتے ہو. تو اس پہ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں ایکچولی یہ جامعۃ الرشید کے ہیں نا, تو جامعۃ الرشید والے تو ماڈرن ہو گئے ہیں اور حکومت کے پٹھو ہیں. ابے افریقہ میں جا کے یونیورسٹیوں کی ترغیب کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق, یا پاکستان میں اگر یونیورسٹیاں آپ خود بناؤ تو اس کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق ہے. حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مولوی لوگ یہ بنائیں, حکومت تو چاہے گی کہ ہم بنائیں. پھر اس میں ابھی دیکھو نا, ایک یونیورسٹی میں ایک لا پاس ہوا کہ خواتین لڑکیاں مکمل ڈریس پہنیں گی, اس پہ کتنا پروفیسر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, ان کی عیاشی ختم ہو رہی ہے. اسلامی کنٹری ہے, اس میں ڈریسنگ بھی یہ لڑکیوں کی اسلامی نہیں ہے. یہ قانون نہیں بنا کہ برقع پہن کے آئیں گی یا شٹل کاک پہن کے آئیں گی. قانون صرف یہ بنائے, بلکہ قانون بھی نہیں بنا, ہدایات جاری کی گئی ہیں بھائی یونیورسٹی میں لڑکیوں کا ڈریس پراپر ہوگا, سلیو لیس کپڑے پہننے کی اجازت نہیں. اس پہ اتنا احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ کس طرف آپ کنٹری کو لے کے جا رہے ہو. تو جب اسلامی ملک ہے تو اسلامائزیشن کی طرف لانے کے لیے جدید تعلیم میں آپ کو گھسنا پڑے گا. یونیورسٹیوں کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا ہے. سب سے پہلے یونیورسٹیاں مسلمانوں نے بنائی تھیں جب ان کی حکومت تھی. تو جب یونیورسٹیاں بنیں گی تو پھر ماحول بھی اسلامی ہوگا. اب ان کو تو ہم اسلامی کر نہیں سکتے, تو ہم یونیورسٹیاں خود بنا سکتے ہیں. کتنا اچھا آپشن ہے, بتاؤ اس میں کوئی پرابلم ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, پرابلم کو پیروبلم کہتے تھے وہ, تو وہ اس لیے میری زبان پہ وہ پیروبلم ہی چڑھا ہوا ہے, پیروبلم. تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی اس میں, کلپ, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست نے بتایا کراچی والے ہر چیز میں زیر بہت لگا دیتے ہیں, کلپ, تو پرابلم.